والدرس التخويفات والتهديدات للكفار والمشركين، سورة الكهف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليظهروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم من يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کافروں کی سرکشی سے، زمانہ قدیم میں بھی اور حدیث میں بھی، اور ان کا حق کو جھٹلانا جبکہ حق بین ہے، واضح ہے، ظاہر ہے۔ اور انہوں نے بہت بڑی آیات بھی دیکھیں، واضحات، دلالات، معجزات، لیکن اصل بات یہی ہے کہ شاید ان کو اتباع حق سے اسی بات پر یعنی انتظار ہے کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں سامنے، جس کی ان کو ڈرایا گیا ہے، جس کی ان کو وعید آئی ہے۔ کما قال تعالی کما قال اولئک نبیہم، جیسے کہ ان بدبخت کافروں نے انبیاء سے یہ کہا کہ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کو کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں۔ یہ یعنی انتہائی حد ہوتی ہے کہ جب آدمی سرکشی میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب مانگ رہا ہے۔ وقالت قریش وآخرون قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو ہمیں ڈراتے ہو اللہ کی طرف سے لے آؤ اللہ کا عذاب۔ وقالت قریش، اور قریش نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے جس کی طرف حضور ہمیں بلاتے ہیں تو آپ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں، عذاب دردناک لیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے قالوا یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہتے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم پہ قرآن اترا ہے، نعوذ باللہ تم تو دیوانے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کیوں نہیں فرشتوں کو لے کے آتے کہ تمہارے ساتھ رہیں، تمہاری سچائی کی گواہی دیں۔ الی غیر ذالک من الآیات الدالۃ علی ذالک،
اصل بات کیا تھی کہ کفر کی انتہا ہے، جب آدمی سرکشی کی آخری حدوں کو یہی کہتا ہے اچھا جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ثم قال الا ان تاتيهم سنة الاولين من غشيانهم بالعذاب واخذهم من آخرهم او ياتيهم العذاب قبلا يرونه عيانا مواجهة ومقابلة، مگر یہی ہے کہ جیسے کہ پہلوں پر عذاب ہے ان کو بھی عذاب اللہ کا پکڑ لے، یا یہ اپنے آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھ لیں مواجہتاً و مقابلتاً۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبر بھیجتے ہیں کہ خوشخبری دیں ایمان والوں کو، ڈرائیں کافروں، ان کے ہاتھ میں تو عذاب نہیں ہوتا کہ وہ عذاب لے آئیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ أَيْ قَبْلَ الْعَذَابِ مُبَشِّرِينَ مَنْ صَدَّقَهُمْ وَآمَنَهُمْ بِهِمْ، عذاب سے پہلے جو ان پر ایمان لائیں تصدیق کریں ان کو جنت کی خوشخبری دیں۔ وَمُنذِرِينَ لِمَنْ كَذَّبَهُمْ وَخَالَفَهُمْ، اور ان کو ڈرائیں جو تکذیب کریں۔ ثم اخبر عن الكفار بانهم يجادلون بالباطل ليضلوا به الحق۔ اب اللہ نے فرمایا اصل میں یہ بدبخت جو ہیں یہ باطل کے ساتھ زور لگاتے ہیں تاکہ حق کو کمزور کر دیں۔ لِيَضْعَفُوا بِهِ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَاصٍ، یہ نہیں کر سکتے جتنا زور لگائیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا أَيْ اتَّخَذُوا الْحُجَّجَ وَالْبَرَاهِينَ وَخَوَارِقَ الْعَادَاتِ الَّتِي بُعِثَ بِهَا الرُّسُلُ وَمَا أَنذَرُوهُمْ وَخَوَّفُوهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ هُزُوًا۔ ان لوگوں نے میری نشانیوں کو، ان براہین کو دیکھنے کے باوجود نعوذ باللہ ایک ٹھٹھا اور مذاق بنا رکھا ہے۔ حُزْبًا سَخِرُوا مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ، یہ اور تکذیب کرتے ہیں اور مسخری اڑاتے ہیں۔ وہ اشد التکذیب، انبیاء کی مسخری اڑانا یہ سخت زیادہ تکذیب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ يَقُولُ تَعَالَىٰ وَأَيُّ عِبَادِ اللَّهِ مَن ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا أَيْ تَنَاسَاهَا وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يَسِغْ لَهَا وَلَا أَلْقَىٰ إِلَيْهَا بَالًا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے جن کو جب ڈرایا گیا اللہ کی نشانیوں سے تو انہوں نے ایسے کہ نعوذ باللہ بھلا ڈالا اور اعراض کیا، اس طرف توجہ بھی نہیں کی۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور یہ بھی بھول گیا کہ میں نے کیا کیا اعمال سیئہ کر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اے من الاعمال السیئۃ والافعال القبیحہ، اصل وجہ کیا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اصل میں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اب یہ حق بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اکنہ کنان سے کہتے ہیں یعنی پردہ ڈالنا، غشاوہ۔ ان یفقہوا لئلا یفہموا ھذا القرآن والبیان وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کنوں میں بوجھ ڈالا ہے، سن بھی نہیں سکتے۔ ایسا معنوی طور پہ حق نہیں سن سکتے، ویسے تو سب کچھ سنتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب آپ جب ان کو ہدایت کی طرف بلائیں یہ ہرگز ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غفور ذو رحمت واسعۃ، تیرا رب مغفرت والے ہیں، رحمت والے، ورنہ ان کو فوراً عذاب دیتے ہیں لیکن مہلت دیتے ہیں۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر ان کے گناہوں ان کی زیادتیوں پہ ان کو پکڑیں تو پھر جلدی عذاب دیتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ کما قال تعالیٰ وَلَوْ يَأْخَذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لے تو زمین پہ کوئی چلتا پھرتا بھی نظر نہ آئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ ذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
لیکن تیرا رب جو ہے بخشنے والے بھی ہیں، ان کے ظلم کے باوجود رحمت کرنے والے بھی ہیں، لیکن تیرا رب جب پکڑتے ہیں تو سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ والآیات فی ھذا کثیرۃ شتیٰ، بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر۔ ثم اخبر انہ یحلم یستر ویغفر، اللہ حلم فرماتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، معافی دیتے ہیں۔ وربما ھدی بعض من الغی الی الرشاد، اور کبھی کبھی کسی گناہ کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ ومن استمر منہم فلو یوم یشیب فیہ الولید، اور اگر کوئی کفر پہ اور اعراض پہ اڑا رہا تو پھر آگے وہ دن آنے والا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ فتضع کل ذات حمل حملھا، اور جس دن ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا۔ ولہذا قال بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا الیس لہم من وحیث ولا محید ولا باطل، اور جب وہ وقت آئے گا پھر کوئی چیز اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی نہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیوں کے احوال دیکھو، قوم عاد دیکھو، سمود دیکھو، قوم لوط دیکھو، ہم نے کیسے ان کو ہلاک کیا۔ الامم السالفۃ والقرون الخالیہ اہلکناہم بسبب کفرہم وعنادہم، ان کے کفر اور سرکشی کی بنا پہ ہم نے ان پہ عذاب بھیج کے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہم نے ان کے ہلاک کے لیے ایک وقت معین کیا تھا۔ جعلناہ الی مدۃ معلومۃ ووقت معین لا یزید ولا ینقص، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ اے وکذالک انتم ایھا المشرکون احذروا، اے مشرکین مکہ ڈرو اللہ سے، ان یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ عذاب پہنچے جیسے پہلوں کو پہنچا ہے۔ فقد کذبتم اشرف رسول واعظم نبی، تم نے جو سب سے شان والا پیغمبر ہے اس کی تکذیب کی ہے۔ وَلَسْتُمْ بِأَزْعَلِينَ مِنْهُمْ فَخَافُوا عَذَابِي وَانذُرْ، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ واللہ اعلم۔ یا اللہ۔